الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب آپ سماعت فرمائیں 44واں درس موضوع غزوہ احد کے بعد اہم حادثات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. واجب الاحترام بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں نے اشارہ کیا تھا کہ غزوہ احد کے بعد جو نتائج سامنے آئیں وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے. اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہوگا. دو واقعہ پیش آیا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی دکھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا. پہلے واقعہ میں 10 صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور دوسرے واقعے میں جس تعداد میں غزوہ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے وہ ایک جھٹکے میں خیانت اور غداری کی تحت شہید ہوئے، یعنی 70 صحابہ کرام. پہلا واقعہ رجیع کے نام سے مشہور ہے، حادثۃ الرجیع، رجیع کے حادثے سے معروف و مشہور ہے. یہ واقعہ ماہ صفر سن 4 ہجری میں واقع ہوا. اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ کچھ لوگ عزل اور قارہ سے آئے، یعنی ان دونوں قبیلوں کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان، ہمارے قبیلے میں اسلام کا کچھ چرچا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں، اور اس طرح ہم دین کے اور قریب ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو بھیجا، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے. اور ان 10 صحابہ پر حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، جو عاصم ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا تھے. یہ لوگ نکلے عزل اور قارہ کے ان لوگوں کے ساتھ. جب رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ حذیل کے رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر عزل اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا. اس طرح یہ بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان 10 صحابہ کرام کا پیچھا کیا اور نشانات قدم دیکھ کر ان تک وہ پہنچ گئے. وہ 10 صحابہ کرام ایک ٹیلے پر انہوں نے پناہ لی، 100 کی تعداد تھی، سبھی نے گھیر لیا. پھر ان مشرکوں نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو عہد و پیمان دیتے ہیں کہ اگر اتر آؤ تو ہم خیانت نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے. عہد و پیمان دے کر کہنے لگے تم سبھی اتر آؤ اور ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے. ان کے جو امیر تھے حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اما انا فلا انزل فی ذمتی مشرک، کہ میں
کافر یا مشرک کی پناہ میں نہیں آؤں گا، ان کی پناہ میں نہیں آ سکتا، اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ لیکن جس طرح کی مشہور یہ مقولہ ہے الکثرۃ تغلب الشجاعہ، کہ کثرت عدد شجاعت پر غالب آ جاتی ہے۔ جتنا بھی آدمی پہلوان ہو، اس کے سامنے زیادہ لوگ ہوں تو کہاں تک وہ شجاعت اس کی ساتھ دے سکتی ہے۔ بہرحال تو اس طرح تیر کے بوچھار سے ان 10 صحابہ کرام میں سے 7 شہید ہو گئے، صرف 3 باقی بچے، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن الدثنہ، اور ایسے ہی عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر ان مشرکوں نے اپنا عہد و پیمان دہرایا کہ اگر تم سبھی اتر آؤ تو ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ اس پر وہ تینوں صحابہ کرام نیچے اترے، لیکن جیسے ہی ان مشرکوں نے قابو پاتے ہی انہوں نے کمان کتاب سے باندھ دیا اور اپنے ساتھ مجبور کیا کہ اپنے ساتھ چلو، کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے ھذا اول الغدر، کہ یہ تو پہلی بدعہدی ہے، جانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ گھسیٹنا انہوں نے چاہا، کھینچنا چاہا، تو جب دیکھا کوئی فائدہ نہیں تو ان کو وہیں انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر یہ 2 صحابہ یعنی خبیب بن عدی، زید ابن الدثنہ رضی اللہ عنہما کو لے کر مکہ پہنچے اور مکہ والوں سے بیچ دیا، اور مکہ والوں نے خرید لیا۔ کیوں خریدا؟ اس لیے ابھی بھی وہ حسد، وہ جلن ان کے سینوں میں تھی جو غزوہ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کو جو شکست دی تھی اور ان کے بڑے بڑے جو سردار مارے گئے تھے، اسی لیے انہوں نے خرید لیا بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو مشرکوں نے قید میں رکھا۔ قید میں رکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ قتل کرنے کے لیے وہ حدود حرم سے باہر نکلے، تنعیم پہنچے۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگ اجازت مجھے دے دو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، لیکن بہت ہی مختصر، یعنی تیزی سے انہوں نے اپنی نماز ختم کی، سلام انہوں نے پھیر لیا۔ پھر کہا انہوں نے کہ واللہ اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا، یعنی کچھ اور لمبی اور حسن کے ساتھ ہی نماز کو ادا کرتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بددعا دی، ان مشرکوں پر کہا اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، کہ اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر بکھیر کر مارنا، اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے وہ شعر سنایا جو نہایت ہی مشہور ہے، اس میں صرف 2 مصرع ذکر کر رہا ہوں۔ کہا انہوں نے رضی اللہ عنہ نے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي، کہ میں اگر مسلمان ہو کر مر رہا ہوں، اگر میں مسلمان ہو کر مارا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل کیا جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہی اخلاص، یہ تو اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ جب نکلتی جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے خبیب، کیا تم یہ پسند کرو گے، کیا تم اس وقت چاہتے ہو کہ کاش تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں واللہ، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور ہمارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کانٹے سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور یہ کانٹا ناچب ہے اور آپ کو یہ کانٹے سے بچا سکتا ہوں اپنی جان دے کر، تو میری جان میری گردن حاضر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا ناچب ہے، اس سے میں محفوظ کر لوں اور میں اس پر راضی ہوں۔ بہرحال انہوں نے اس کے بعد ان کو سولی پر لٹکا دیا، اور جس شخص نے قتل کیا اس کا نام عقبہ ابن حارث تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عقبہ ابن حارث کے والد حارث کو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے میں عقبہ ابن حارث نے ان کو قتل کیا۔ لیکن کچھ اہل سیر نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ تو غزوہ بدر میں شریک ہی نہیں تھے، بلکہ خبیب ابن اسعاف رضی اللہ عنہ شریک تھے، اور انہوں نے عقبہ ابن حارث کے والد کو قتل کیا۔ تو اس کا جواب امام ابن حجر رحمہ اللہ دیتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا کہ قاتل ہی کو قتل کیا جائے، مقصد تھا کہ جس نے قتل کیا حارث کو اس کے بدلے میں ایک مسلمان کو قتل کیا جائے، اور اس طرح اس کی جگہ پہ انہوں نے خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں ہی نے عقبہ ابن حارث کے والد کو قتل کیا۔ بہرحال صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا، اور ایسے ہی ابن اسحاق میں یہ بات موجود ہے کہ قید کی حالت میں جب وہ قیدی تھے تو دیکھا گیا، وہ قیدی کی حالت میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے ہیں، جبکہ اس وقت پورے مکے میں انگور کا وجود ہی نہیں تھا بلکہ اور پھلوں کا وجود نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو بطور کرامت عطا کیا تھا، اور ہم سبھی کا ایمان ہے کہ کرامات اولیاء یہ حق ہے۔ دوسرے صحابی رسول کا حال کیا ہوا، یعنی زید ابن الدسنہ رضی اللہ عنہ، ان کو صفوان ابن امیہ نے خریدا اور اپنے والد کے بدلے میں اس نے قتل کیا، یعنی امیہ ابن خلف کے بدلے میں، اور امیہ ابن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ پھر قریش نے چاہا کہ ان مسلمانوں کے جو امیر تھے یعنی حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی لاش یا ان کی لاش کا ایک حصہ یا ٹکڑا لایا جائے۔ انہوں نے پیچھے کیا اور اس جگہ پر پہنچے جہاں ان کو قتل کیے تھے، اور انہوں نے چاہا کہ ان کی لاش یا ان کے جسم میں سے کچھ حصہ لے لیں، لیکن اللہ تعالی نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جو ادھر ان کی حفاظت کرتے رہے، اور اس طرح مشرک ان کے قریب نہ پہنچ سکے، نہ ان کی لاش اٹھا سکے، نہ ایسے ہی لاش کا کچھ حصہ لے سکے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ انہیں نہ کوئی مشرک چھوئے نہ یہ کسی مشرک کو چھوئے، تو رب العزت نے سمجھیے ان کی یہ دعا قبول کی، اور یہ بھی حقیقت میں یہ کرامت ہے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ قبیلہ حذیل کے افراد نے چاہا عاصم ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش لے لے، اور مقصد صرف تھا سر کاٹ کے لینا، اور ایک عورت جس کا نام تھا سلامہ بنت سعد ابن شہید، اور اس کے 2 لڑکے قتل کیے گئے تھے غزوہ احد میں، اس نے نظر مانی تھی کہ عاصم ابن ثابت کا سر اگر مجھے مل گیا تو ان کے کھوپڑی میں شراب پی گی، تو ان کی کوشش تھی ان لوگوں کی کہ سر کاٹ کے اس عورت سے بیچ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس سے وہ حفاظت کرتے رہے اور کوئی ان کے قریب نہ پہنچ سکا، یہاں تک ان کی لاش سمجھیے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ ان سے دور کر دیا اور غائب کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ رب العزت اپنے بندے کی حفاظت مرنے کے بعد بھی کرتا ہے، جس طرح کی مرنے سے پہلے جب وہ قید حیات ہوتا ہے اور جب زندہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔
یہ تھا پہلا واقعہ جس میں 10 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی ماہ یعنی ماہ سفر سن 4 ہجری میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جو پہلے واقعہ سے زیادہ سنگین تھا، جس واقعے نے غزوہ احد کا زخم تازہ کر دیا، بلکہ غزوہ احد سے بھی زیادہ یہ سنگین تھا، اس لیے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام میدان جنگ میں مارے گئے، انہوں نے مقابلہ کیا، اور ادھر انہوں نے غداری کی اور غداری میں ان 70 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو براء عامر ابن مالک پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو براء کو اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، دشمنی بھی ظاہر نہیں کی۔ پھر اس نے مشورہ دیا، کہا کہ اگر آپ اپنے کچھ صحابہ کرام کو اہل نجد کے پاس بھیجیں تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنے صحابہ کرام پر اہل نجد سے خوف ہے، خطرہ ہے۔ تو اس پر ابو براء نے کہا کہ وہ ہمارے پناہ میں ہوں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے اس میں ہے 70، اور ابن اسحاق کی روایت ہے اس میں 40۔ 70 صحابہ کرام کو بھیجا اور منذر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ یہ لوگ فضلائے قراء اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ سبحان اللہ، یہ دن میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، کاٹتے تھے، پھر اس کے عوض میں اہل صفہ پر خرچ کرتے تھے، اور ایسے ہی قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اور رات میں اللہ تعالی کی مناجات میں، نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ پہنچے کہاں؟ معونہ کے کنویں پر، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر اس کے بعد حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا۔ یہ بڑا آدمی تھا، ان کا سردار تھا، اس کے پاس بھیجا۔ تو اس بدبخت نے خط کھولا تک نہیں، خط پڑھا تک نہیں، بلکہ ایک آدمی کو اس نے اشارہ کیا جو پیچھے سے آ کے زور سے نیزہ مارا، یہاں تک کہ نیزہ حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ کے جسم میں آر پار ہو گیا۔ انہوں نے جب خون دیکھا تو کہا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی خواہش اور تمنا ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، زندگی پر زیادہ حریص نہیں رہتے تھے بلکہ شہادت کے لیے زیادہ حریص ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے یعنی عامر ابن طفیل نے اپنے قبیلے بنو عامر کو آواز دی کہ ان تمام صحابہ کرام کا کام تمام کیا جائے۔ جب بنو عامر کے لوگوں نے توجہ نہیں دی اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو یہ بدبخت نے بنو سلیم کو آواز دی، اور اس کی آواز پر بنو سلیم کے 3 قبیلے حاضر ہوئے اور انہوں نے لبیک کہا، رعل، ذکوان، عصیہ۔ اس طرح یہ سب مل کے صحابہ کرام کو انہوں نے گھیر لیا۔ 70 صحابہ اور اس کے سامنے اللہ جانے ان کی کتنی تعداد تھی، انہوں نے گھیر لیا۔ پھر سبھی کو انہوں نے شہید کر دیا، 70 کے 70 کو انہوں نے مار دیا۔ صرف ایک صحابی رسول زخمی تھے اور شہداء کے ساتھ وہ بھی اس میدان میں گرے ہوئے تھے، بعد میں صحابہ کرام نے ان کو اٹھا لیا، جن کا نام تھا کعب ابن زید ابن نجار رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی 2 صحابہ کرام اس وقت وہ اونٹ چلا رہے تھے، یعنی ان صحابہ کرام سے دور تھے، عمر ابن امیہ غمری اور حضرت منذر ابن عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، یہ بھی واردات پر پہنچے
تو انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو منذر رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید ہو گئے، اور جہاں تک عامر ابن امیہ تھے ان کو انہوں نے قید کر لیا۔ پھر قید کرنے کے بعد عامر ابن طفیل نے جب یہ جانا کہ ان کا تعلق قبیلہ مزیر سے ہے تو پیشانی کے بال کاٹ کر اس نے اپنے والد کی طرف سے ان کو آزاد کر دیا۔ اس لیے اس کی والدہ، اس کی جو ماں تھی، اس نے نظر مانی تھی کہ ہم ایک گردن آزاد کریں گے، تو اس نے سمجھیے اس کی جگہ پر ان کو آزاد کر دیا۔ اب اس طرح یہ حضرت عمر ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ یہ دردناک خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ جب پہنچے تو اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا، اور آپ اس قدر غمگین ہوئے کہ مسلسل 1 مہینہ تک ان قبائل پر بددعا دیتے رہے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن ہر نماز فجر میں ان قبائل پر رعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان پر بددعا دیتے رہے، جس کو ہم کہتے ہیں قنوت نازلہ، یعنی کوئی اس طرح مصیبت آئے، مشرکوں کا، کافروں کا غلبہ ہو جائے، جہاں مسلمانوں کا نقصان ہونے والا ہے یا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو نماز میں قنوت نازلہ مشروع ہے، یعنی آخری رکعت میں رکوع کے بعد یعنی دعا مانگنا مسلمانوں کے حق پر اور کافروں پر بددعا دینا۔ اللہ رب العزت نے ان 70 صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت نازل کی، جو بعد میں یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی۔ وہ آیت کریمہ یہ تھی، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ، کہ ہماری قوم کو یہ بتا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہم اپنے رب سے راضی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی، یعنی آیت یہ لفظ کے ساتھ پورا یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے نسخ کر دیا، رفع کر دیا، اٹھا لیا۔ اور قرآن مجید کی آیتوں کا تعلق نسخ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کی 3 قسمیں ہیں نسخ کے اعتبار سے۔ نمبر 1 وہ آیتیں جس کا لفظ اور حکم دونوں نسخ ہو گیا، اور نمبر 2 وہ آیتیں جس کا لفظ باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا، اور ایسے قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں، اور ایسے ہی تیسری قسم کی آیتیں وہ ہیں کہ جس کا حکم باقی ہے لیکن لفظ منسوخ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم غزوہ بنی نذیر ذکر کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کئی مرتبہ باتیں آ چکی ہیں، ان کی فطرت میں تاریخ شاہد ہے کہ یہ لوگ جہاں پہنچتے ہیں وہاں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو سکون اور چین نہیں ملتا ہے جب تک نہ لوگوں کو آپس میں لڑا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا، اور اس سلسلے میں آپ نے کتابت کی، آپ نے اس سلسلے میں لکھائی کی، لیکن بہت ہی جلد وہ یہودی اپنی پرانی خصلت، پرانی فطرت کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کے درمیان انتشار و اختلاف پیدا کرنے لگے۔ اور اس سلسلے میں غزوہ بنی قینقاع کا ذکر آیا، اور ایسے ہی کعب ابن اشرف کا قتل کا واقعہ اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اور جو یہودی تھے کچھ سنبھل گئے اور کچھ خوف زدہ ہو گئے، لیکن غزوہ احد کے بعد دوبارہ اپنی اس پرانی فطرت کی طرف پلٹنے لگے، اور مشرکین اور مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ اندر اندر اتفاق کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، لیکن رجی کے واقعے کے بعد اور بیر معونہ کے واقعے کے بعد یہ یہودی مزید جری ہو گئے، اور ان کی جرأت و جسارت حد سے بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے کوشش کی اور پورا ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے سوچ، اس کی تفصیل جس طرح کہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو النضیر یہودیوں کے پاس پہنچے،
کس لیے پہنچے؟ اس لیے کہ عمر ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نے 2 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں لوگ یا یہ 2 لوگ جو ہیں ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد اور پیمان ہے. یہ 2 قبیلے بنو کلاب سے ان کا تعلق تھا. تو عمر ابن امیہ ضمری جو ابھی ذکر آیا کہ یہی خبر لے کر آئے تھے بیر معونہ کا، تو راستے میں انہوں نے بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو دیکھا تو سمجھیے اپنے بھائیوں کا بدلہ لیتے ہوئے یہ دونوں سوئے ہوئے تھے، قتل کر دیے. لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عہد و اتفاق ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت لینے کے لیے یہودیوں کے پاس پہنچے، اور جس طرح کی ان کے ساتھ عہد و پیمان ہو چکا تھا، واجب تھا کہ یہ بھی دیت میں حصہ لیں اور وہ بھی شریک رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیار میں پہنچے، اور ایک دیوار کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر. تو یہودیوں نے کہا ابو القاسم، آپ نے جو کچھ کہا ہم اس پر راضی ہیں، ہم تیار ہیں، آپ یہاں تشریف لائیے اور ہم اس طرح تعاون کرنے کے لیے، دیت دینے کے لیے، اس میں حصہ لینے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کرنے لگے اور اس دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ جب وہاں سے واپس ہوئے تو شیطان ان پر سوار ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا یہ تو بہت بہترین چانس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی تمام کر دیا جائے. کیوں نہ تم میں سے ایک شخص چھت کے اوپر چکی لے کر چڑھے اور اوپر ہی سے چکی کو ڈال دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکی کے نیچے آ جائیں گے، وہیں دب جائیں گے، پس جائیں گے اور آپ کا کام تمام ہو جائے گا. ایک بدبخت نے ہاں کہا اور یہ پلان پورے کرنے کے لیے وہ آگے بڑھا. اس میں ایک شخص تھا جس کا نام سلام ابن مشکم. اس نے اعتراض کیا، کہا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دے گا، اور پھر یہ بدعہدی ہے، اس کا جو نتیجہ یا جو انجام ہوگا تم سبھی کے حق میں بہت برا ہوگا، اسی لیے ایسا نہ کرو. لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے شقاوت لکھی تھی تو وہ پلان پورا کرنے کے لیے اس میں مصروف ہو گئے. اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیزی سے اٹھے اور مدینہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، علی اور فضلائے صحابہ تھے. انہوں نے تعجب کیا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ لیے، جبکہ ابھی یہودیوں نے وعدہ کیا کہ ہم آ رہے ہیں. تو آ کے وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے اور وہ بھی مدینہ پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ اٹھائیں اور ہم سمجھ نہ سکے. پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہودیوں کی کیا سازش تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے بنو نذیر سے کہہ دو کہ اب مدینہ کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ، اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور 10 دن کی مہلت ہے. 10 دن کے بعد اگر کوئی شخص نظر آیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی. محمد ابن مسلمہ یہ بات، یہ پیغام لے کر پہنچے. بنو نذیر پر رعب طاری ہو گیا، خوف زدہ ہو گئے. ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا کہ مدینہ کو اب چھوڑے اپنی جان کی حفاظت کے لیے. ان کے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ کو چھوڑے. لیکن اسی درمیان رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ پیغام دیا، کہا کہ تم لوگ اپنی جگہ پر برقرار رہو اور اپنی جگہ پر ڈٹ جاؤ، اپنا گھر بار نہ چھوڑو، اور میرے پاس 2000 مردانی جنگی ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے قلعوں میں داخل ہو جائیں گے اور تمہاری حفاظت کے لیے جان دے دیں گے. اور یہ بھی اس نے کہا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم، کہ اگر تم نکالے بھی گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اور تمہارے متعلق ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے.
ہم کسی سے نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ تمہارے حلیف جو بنو قریظہ ہیں، یہ بھی یہودیوں کا ایک تیسرا قبیلہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور غطفان بھی جو تمہارے حلیف ہیں، یہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سننے کے بعد ان کا جو سردار حوئی ابن اخطب تھا، اس کی ہمت بڑھ گئی اور یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مدینہ نہیں چھوڑیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم مدینہ سے نہیں نکلیں گے، ہم مدینہ سے باہر نہیں ہوں گے، اور آپ جو چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ خبر مسلمانوں پر حقیقت میں یہ بھاری پڑی۔ کیوں بھاری پڑی؟ اس لیے کہ مسلمان نہایت ہی نازک مرحلے سے گزر رہے تھے۔ کفار، مشرک، بدو، یہ سب کے اندر ایک جرأت آ گئی تھی غزوہ احد کے بعد، پھر ایسے ہی بئر معونہ کے واقعے کے بعد، اور پھر اس کا انجام ہو سکتا ہے مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ ہو، جس سے مزید ان کے اندر اس طرح یہ کمزوری یا مزید اس طرح کفار اور مشرک جری ہو جائیں۔ اسی لیے اب کیا کریں مسلمان، اگر کریں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سے لڑیں گے جو بھی نتیجہ سامنے آئے۔ اس لیے اگر نہیں لڑے تو یہ علامت ہے کہ حقیقت میں مسلمان کافی کمزور ہو گئے اور کافی یہ اندر اندر بزدل ہو گئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان سے اب لڑنا ہی ہے، جو بھی نتیجہ سامنے آئے اور جو بھی نتیجہ کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ خبر جب پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا اور صحابہ کرام نے سنا تو سبھی نے اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو نذیر کے دیار کا رخ کرو، اور یہاں عبداللہ ابن مکتوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ذمہ داری سونپی، اور علی رضی اللہ عنہ کو علم اور جھنڈا دیا۔ پھر یہ صحابہ کرام بنو نذیر کے دیار میں پہنچے، انہوں نے جب دیکھا تو قلعوں میں بند ہو گئے، اندر آ گئے، پھر ایسے ہی فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ بنو نذیر کے کافی باغات تھے اور یہ باغات رکاوٹ بن رہے تھے مسلمانوں کے لیے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان باغات کو یا ان کھجور کے درخت کو کاٹا جائے، جلایا جائے، جس سے مزید مرعوب ہوئے۔ رہی بات عبداللہ ابن ابی، جس نے وعدہ دلایا تھا، کہا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ 2000 کی تعداد میں فوج ہے، وہ کہاں رہا؟ اس نے خیانت کی، وقت پر کام نہیں آیا۔ رہی بات بنو قریظہ، غطفان، یہ بھی مدد کے لیے نہیں آئے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی سورۃ الحشر میں۔ فرمایا رب العزت نے كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ جیسے شیطان نے انسان سے کہا کفر اختیار کرو، کافر بن جاؤ، پھر یہ انسان کافر بن گیا۔ جب کافر بن گیا تو شیطان کیا کہتا؟ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی عبداللہ ابن ابی نے بھی شیطان کی طرح اس نے وہی رویہ اختیار کیا تھا جس طرح کی شیطان انسانوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ بہرحال محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، صرف 6 دن، اور کچھ اہل سیر کہتے 15 دن۔ اس کے بعد رعب کافی ان پر طاری ہو گیا، ہتھیار انہوں نے ڈال دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیغام دیا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش منظور کی، اور پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہتھیار کو چھوڑ کر جتنا سامان
ساز و سامان اپنے ساتھ لاد کر جا سکتے ہو، اپنے بال بچوں کے ساتھ تو لے چلے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات کو خراب کیا، اس لیے ان کی لالچ اس قدر تھی کہ دروازہ بھی اکھاڑ کر، دروازہ بھی نکال کر، کھڑکیاں بھی نکال کر، بلکہ یہاں تک کہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی لاد لی اپنے ساتھ، اور اس طرح 600 اونٹ پر یہ سبھی کے سب بیٹھ کر اور اپنے سامان کو لاد کر اپنے ذریت کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اکثروں نے خیبر کا راستہ اختیار کیا، اس میں حوئی ابن اخطب ان کے جو سردار تھے، ایسے سلام ابن ابی الحقیق، اور کچھ لوگوں نے شام کا راستہ اختیار کیا اور وہ شام پہنچے۔ ان میں سے 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی یامین ابن عمر اور ابو سعید ابن وہب۔ اللہ کے نبی نے ان کے مال کو چھوڑ دیا انہی کے لیے، اور جہاں تک رہی بنو النذیر کے مکانات، ان کے گھر، باغات، ہتھیار، تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور اگر چاہیں خرچ کرنا تو آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی طرح نہیں کی کہ ایک خمس نکالنے کے بعد جو 4 حصہ ہوتا ہے، کہ ایک خمس نکالنے کے بعد 4 حصہ جو باقی بچتا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس میں لڑائی نہیں کی گئی، اس پہ مسلمانوں نے اونٹ گھوڑے نہیں دوڑایا، اسی لیے اس کا حکم فی کا حکم تھا، مال غنیمت کا حکم نہیں تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دیا گیا، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اولین میں تقسیم کیا، اور انصار میں سے کسی بھی فرد کو کچھ بھی نہیں دیا سوائے 2 صحابی ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ وہ فقیر تھے اور ان کی حالت زیادہ ہی نازک تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا محفوظ رکھا، جس میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے، پھر جو باقی بچتا تھا وہ جہاد کی تیاری میں لگا دیتے تھے۔ یہ واقعہ بھائیوں ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا، موافق اگست سن 625 عیسوی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے بارے میں مکمل ایک سورت نازل کی جو سورت الحشر سے معروف و مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بنو النضیر کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچا، ایسے ہی منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا، اور ایسے ہی مال فی کے احکام کے متعلق بیان فرمایا، اور مہاجرین اور انصار کی مدح کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے اس سورہ حشر کے بارے میں کہ اس سورہ کو سورہ بنی النذیر کہو، اس لیے بنو النذیر ہی کے متعلق ہے۔ یہ بھائیو جو غزوہ بنی النذیر کا واقعے کا جو سبب بنا، اس غزوہ بنی النذیر یا اس غزوے کا جو سبب بنا، یہ ابن اسحاق اور عام اہل سیر نے ذکر کیا، لیکن مصنف عبد الرزاق میں سنن ابی داود میں ایک دوسرا سبب بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، آپ 30 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور ہم بھی 30 احبار یعنی یہودی علماء کے ساتھ نکلتے ہیں، پھر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم آپ کی باتوں سے مطمئن ہو گئے تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، جب آمنا سامنا ہوا تو یہودیوں نے کہا 30 60 ہو گئے، تو آپ 30 کے بجائے 3 صحابہ کرام کے ساتھ آگے آئے ہماری ملاقات کے لیے، اور ہم بھی 3 عالموں کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ تینوں کے تین اندر کپڑوں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ دیکھیے قباحت، غداری، یہ تاریخ میں معروف ہے بھائیو، ابھی تک بھی بڑے بڑے پورے دنیا میں جو مارے جاتے ہیں، سیاستداں ہوں، اہل علم ہوں، فلکی ہوں، سائنسداں ہوں، ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بہت سے خاصتاً جو مسلمان یا جو عرب کے اس طرح کے عقل مند اور پڑھے لکھے جو غائب ہوئے اچانک، ان کے پیچھے یہ یہودیوں کا خفیہ ہاتھ ہے۔ بہرحال تو اس طرح خنجر اندر لے کر وہ آگے بڑھے، لیکن ایک عورت ان کی نہایت خیر خواہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اپنے بھتیجے کے پاس تیزی سے پیغام بھیجا، جنہوں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شر سے محفوظ ہو گئے، پھر یہی واقعہ غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا۔ اس کے بعد ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں سے بھی لڑائی کی، ان اعراب سے جو شور مچائے ہوئے تھے وہ بھی مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دعوت کے درمیان رکاوٹ بننے رہتے تھے۔ اس طرح اس کی بھی تفصیل ہے جس کی تفصیل میں جانا میں نہیں چاہتا ہوں۔ آخری بات ادھر ذکر کروں گا، غزوہ بدر دوم، غزوہ بدر دوم، دوسرا غزوہ بدر۔ شاید یہ بات واضح ہے کہ غزوہ احد میں ابو سفیان نے کہا تھا آئندہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی بدر کے میدان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا بیننا و بینک موعد، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پکا وعدہ ہے۔ تو یہ وقت قریب آ گیا، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سن 4 ہجری میں موافق جنوری سن 626 عیسوی میں میدان بدر کے طرف نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ذمہ داری عبداللہ ابن رواحہ کو سونپی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام بدر یا میدان بدر میں پہنچ کر وہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 فوج کے ساتھ نکلا، اور جب وہ پہنچا مر الزہران پر ایک جگہ ہے جس کا نام مجنہ ہے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تو وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا ابو سفیان، یعنی لڑائی کی طرف مائل نہیں تھا، کافی مرعوب تھا۔ تو وہ پہلے ہی سے بوجھل تھا، پہلے ہی سے سمجھیے وعدہ پورا کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب یہاں پہنچا تو اس کا ارادہ یا اس کی ہمت نے جواب دے دی۔ لیکن کس طرح واپس ہو؟ تو اس نے اس طرح کہا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر لیں اور تم بھی دودھ پی لو، خوشحالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ سبحان اللہ، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری لشکر میں تمام افراد کے رگ رگ میں رعب طاری تھا، اسی لیے کسی نے مخالفت نہیں کی، اور کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ ابو سفیان سے کہیں کہ نہیں، ہم نے جب ارادہ کر لیا تو بدر پہنچیں گے اور ان سے ہم مقابلہ کر کے رہیں گے، بلکہ سبھی راضی ہو گئے اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس طرح صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وعدے کا پورا کرتے ہوئے موعد پر پہنچے اور انتظار کرتے رہے، لیکن وہ مقابلہ کرنے کی انہوں نے ہمت نہیں کی، نہ جرأت کی۔ 8 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بدر میں قیام کیا اور وہاں اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کو 2 درہم بناتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ برکت دیتے رہا۔ پھر اس کے بعد وہ مدینہ واپس ہو گئے۔ اس طرح ان کا رعب کافروں پر کچھ دوبارہ لوٹ آیا اور مسلمانوں سے وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ معروف و مشہور ہے غزوہ بدر موعد سے، ایسے ہی بدر ثانیہ سے، ایسے ہی بدر آخرہ سے، اور ایسے ہی بدر صغرا سے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں بیر معونہ سے جو اہم فائدے ماخوذ ہیں اس کا ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد غزوہ احزاب جو تیسری عظیم جنگ کہہ سکتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو مزید توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔